آپ صحیح کہہ اچھا، رہی ہیں، اور آصف کی بات کو دیکھیے تو کہانی لکھنا یا تنقید لکھنا یا ارے اس شعر نے سب کی، سے بڑا کام مترجم، ہاں ایسے کتنا صورت زبردست نے ترجمے. کما کے ترجمہ کر دیا. اس نے کیا کیا نہیں کیا اس نے. تو جب مجھے اطلاع ملی تو میں تو سمجھی کہ نہیں غلط ہے، ان کی والدہ بہت بیمار ہیں. تو نہیں آج نہیں، پر کل تو میری بات ہوئی ہے پرسوں. نہیں ٹھیک ہے. اسے کہا بہت لکھے، اس کے اوپر مضمون بھی لکھا، اور میں نے لکھا ہے کہ بھائی ایسے خوش قسمت بچے کہاں ملتے ہیں ماں باپ کہ جو ماں باپ ایک کو انجینئر بنا دیا، ایک کو ڈاکٹر بنا دیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. وہ ڈاکٹر ہو گیا. اس کے بعد اس مہذب باغی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا، اب جو میرا دل چاہتا ہے وہ مجھے کرنے دو. پھر اس نے اپنا ادب کی طرف وہ آ گیا. وہ بھی اس کو ورثے میں ملا تھا، ہڈیوں میں تھا. شاہد احمد دہلوی کا خاندان، پروفیسر اسلم فروخی صاحب ان کے والد، ان کی ماں بھی لکھنے پڑھنے والی آدمی، خاندان ان کا. تو میں نے کہا وہ پھر اس نے جو شروع کیا کام کرنا تو کمال ہی کر دیا، کمال کر دیا. پھر ایک پورا رسالہ نکالنا، ایک ادبی رسالہ نکالنا، اور اس ادبی رسالے کے معیار کو قائم رکھنا. اور دیکھتے دیکھتے میں تو ہندوستان بھی جاتی تھی اس زمانے میں. آصف کی جو قدر و قیمت ہندوستان میں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہر شخص اس سے جانتا تھا، ہر شخص، پوری یونیورسٹی کا اسٹاف، وائس چانسلر، جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، جو بھی بہتر سے بہتر، فاروقی صاحب، شمس الرحمان فاروقی، کیا گوپی چند نارنگ، کون ایسا تھا جو آصف کی تعریف نہیں کرتا. تو مجھے تو بس میں نے کہا کہ بھائی اور تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ ایک تو وبا کا محیط پرندہ ہمارے سروں پہ تھا، بجائے اس کے کہ اپنوں سے ڈھارس ہوتی. چھوٹا چلا گیا اور ہم دیکھتے رہے. اے گھر میں سفر یارا، رک سکو رک جاؤ، جو ہے سو سرے راہ ہے، امیر بھی چلتے ہیں. واہ تو چلا واہ. گیا، مگر کون رکتا ہے جو وہ رکتا، سبھی چلے جاتے. اور